اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها افهم الغالبون قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ انبیاء کے یہ چوتھے رکوع کی آیات ہیں۔ پچھلی آیات سے یہ مضمون چل رہا تھا کہ یہ منکرین حق یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہمارے جو خود ساختہ معبود ہیں یہ ہماری بگڑی بنانے والے ہیں، ان سے ڈرتے تھے، ان کے آگے نظر و نیاز چڑھاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ تو انہیں خبردار کیا گیا کہ اگر رحمان رات میں یا دن میں تم پر کوئی عذاب نازل کر دے تو کون تمہیں بچائے گا؟ رات کو سوتے وقت یا دن میں کاروبار میں مصروف ہو اور اللہ کی پکڑ آ جائے تو کیا تمہارے یہ معبود تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے؟ اور یہ لوگ اس رحمان کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں جو سراپا رحمت ہے، جس سے بڑھ کر کوئی خیرخواہ نہیں ہے مخلوق کا۔ تو کیا ہمارے علاوہ یہ کوئی ایسے معبود بھی رکھتے ہیں جو ان کی حمایت کریں؟ وہ تو خود اپنی مدد کا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی انہیں ہماری کوئی تائید حاصل ہے، یہ سب ان کے خود ساختہ ہیں۔ آگے مزید انہیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ بل متعنا هؤلاء وآباءهم، بلکہ ہم انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو سامان زندگی دیتے چلے گئے، نعمتیں دیتے چلے گئے، جس کے نتیجے میں حتی طال علیہم العمر، انہیں دن لگ گئے۔ یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ نعمتیں یہ سب ہمارا استحقاق ہے اور کوئی ان نعمتوں کو ہم سے چھیننے والا نہیں ہے اور یہ لازوال ہیں۔ اسی طرح سے ہماری چودراہٹیں اور سرداریاں قائم رہیں گی۔ تو ان کو ان نعمتوں کے حوالے سے جو ہم نے ان کو دیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ہمارے شکر گزار ہوتے، لیکن یہ اس غلط فہمی میں پڑ گئے کہ یہ تو سب ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے اور ہم اس کے مستحق ہیں، یہ لازوال ہیں۔ ان کو دن لگ گئے اور غلط فہمیوں میں مبتلا ہو گئے۔ افلا یرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے اپنے آس پاس اپنے ماحول میں؟ بہت چونکا دینے والی آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا افلا یرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم اس سرزمین میں ہر طرف سے اس کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، اس کو تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ذرا غور کرو کہ تم اپنے ارد گرد کیسے کیسے حالات میں تبدیلی دیکھتے ہو۔ کبھی کسی قحط میں ہم مبتلا کر دیتے ہیں اور تمہاری ساری تدبیریں دھری رہ جاتی ہیں، زمینیں بھی وہی ہوتی ہیں، تمہارے آلات بھی ہیں بڑے اعلیٰ، تمہارے پاس کھادیں بھی ہیں، بیجیں بھی ہیں، دوائیاں بھی ہیں، لیکن وہی زمین کچھ پیدا نہیں کرتی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم اس کریم رب کی قدرت کو نہیں پہچانتے۔ اور اسی طرح سے کبھی ہم ایسی وبا بھیج دیتے ہیں جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، اور نہ صرف
ایک علاقہ، نہ صرف ایک ملک، پوری دنیا کو اس کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، تو ہم کس طرح سے اس سرزمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اور کبھی سیلابوں کی شکل میں، کبھی زلزلوں کی شکل میں، یعنی کس طرح سے ہم ان کے سامنے اپنی قدرت کے آثار نمایاں کرتے ہیں، لیکن یہ غور و فکر ہی نہیں کرتے، یہ کوئی سبق حاصل نہیں کرتے، یہ حقیقت کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ افلا یرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم اس سرزمین میں ہر طرف سے اس کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ اور ایک اشارہ یہ بھی یہاں سے نکلتا ہے کہ اب روز بروز ہماری یہ دعوت پھیل رہی ہے، اور جب یہ دعوت پھیل رہی ہے تو یہ لوگ سکڑتے چلے جا رہے ہیں، یہ کفر سمٹتا چلا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ کتنے عرصے میں 23 سالہ جدوجہد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس مختصر سے عرصے میں پورے سرزمین میں عرب میں اسلام غالب آ گیا، کفر شرک مٹ گیا۔ تو کس طرح سے ہم اس سرزمین کو ہر طرف سے تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں اہل کفر پر، یہ غور ہی نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ افہم الغالبون، کیا یہ غالب رہیں گے؟ یہ ہمارے قدرت کو نہیں پہچان رہے، یہ ہماری حکمت کو نہیں پہچان رہے، تو کیا یہ ہمیں نیچا دکھا لیں گے؟ اور ابھی رات کو دیکھ لیں، ابھی یہ کھیل تماشے کی شکل میں کہ جو اپنے آپ کو لازوال سمجھتا تھا، کس طرح سے شادیانے بجانے کی تیاریاں کی ہوئی تھی، وہ سارے کے سارے سامان دھرے کے دھرے رہ گئے، منہ لٹکے کے لٹکے رہ گئے۔ یعنی اللہ کی قدرت ہے یہ کہ وہ کس طرح سے نتیجہ سامنے لے آتا ہے، انسان کی امیدوں کے برعکس وہ نتیجہ لے آتا ہے۔ تو ہر وقت اللہ کی قدرت سے ڈرتے رہنا چاہیے، اچھے حالات ہوں تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ کسی آزمائش سے دو چار نہ کر دینا، یہ سب کچھ تیرا ہی عطا کردہ ہے، ہماری کوئی اس میں قابلیت نہیں ہے، ہماری کوئی اس کے اندر قدرت نہیں ہے، یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے۔ اور اگر مشکل حالات ہوں تو اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ یا اللہ تو حکمت والا ہے، تو ہی حالات کو بدلنے والا ہے، اس سے اچھے حالات کی امید رکھنی چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کیا یہ غالب رہیں گے؟ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، انما انذرکم بالوحی، میں تو تمہیں وحی کی بنیاد پہ خبردار کرتا ہوں، یعنی یہ جو میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ تمہاری بدعمالیوں کے نتیجے میں تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور اسی طرح سے یہ کہ قیامت برپا ہوگی، پھر دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بات کرتا، میں وحی کی بنیاد پر، اس ہستی کے علم کی بنیاد پر جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کو ترتیب دیا ہے، جس نے اس کا ایک منصوبہ بنا رکھا ہے کہ اس کی بساط لپیٹ دے گا ایک دن، وہ یہ چاند سورج پہاڑ یہ سب ختم ہو جائیں گے، یہ زمین کوئی سلوٹ باقی نہیں رہے گی، بالکل چٹیل میدان بن جائے گی، سب زندہ ہوں گے، اس کے حضور حاضر ہوں گے۔ تو یہ ساری باتیں میں دعویٰ نہیں کر رہا اپنی طرف سے، بلکہ وحی کی بنیاد پر تمہیں یہ خبر دے رہا ہوں۔ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ، اور حقیقت یہ ہے کہ بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے، اِذَا مَا يُنذَرُونَ، جب انہیں خبردار کیا جاتا ہے، جب انہیں ڈرایا جاتا ہے تو بہرے جو ہیں وہ پکار کو نہیں سنتے۔ بہرے سے مراد نہ سننے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ بہروں سے مراد وہ جو حق کو سننے کے لیے تیار نہیں، جو حقیقت کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ان کی آنکھیں بھی، جیسے کہ فرمایا نا فَإِنَّمَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں لیکن ان سے وہ کام نہیں لیتے جو انسان کو لینا چاہیے، وہ جانوروں کی طرح دیکھتے ہیں، جانوروں کی طرح سنتے ہیں، انسانوں کی طرح نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ اور یہ کہ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر تمہارے رب کے عذاب کا ہلکا سا بھی کوئی جھٹکا ان کو لگ جائے،
लुन्ना, तो ये चीख उठेंगे, पुकार उठेंगे, या वैलना, हाय हमारी बदबख्ती, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, हम ही कसूरवार थे, हम ही जालिम थे। यानी अल्लाह के अजाब को दावत देते हैं। पैगंबर को कहते थे जिस अजाब की धमकी देते हो ले क्यों नहीं आते हमारे सामने। अल्लाह की तरफ से एक मोहलत अमल मुकर्रर होती है। अजाब नहीं आ रहा तो अल्लाह की तरफ पलट आओ, अपनी इस्लाह कर लो। अल्लाह का अजाब अगर आ गया तो जैसे कि फरमाया गया कि अगर मामूली सा भी झटका अल्लाह के अजाब का छू जाए किसी कौम को तो वो कौम चीख उठेगी, बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ये कि यही फिर कहेंगे हाय हमारी बदबख्ती, हम ही जालिम थे। और फिर फरमाया कि वनज़अउल मवाज़ीन अल क़िस्ता लियौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन ठीक ठीक वजन करने वाले तराजू हम रख देंगे। ऐसे तराजू जो किसी की कोई हद तलफी नहीं करेंगे, ऐसे तराजू। अब अल्लाह ही जानता है कि उन तराजुओं की हकीकत क्या होगी, वो अमाल किस तरह से तोले जाएंगे। बहरहाल जिस चीज से हम मानूस हैं अल्लाह ने वही लफ्ज इस्तेमाल किया है। जैसे तराजू जो है दो चीजों के फर्क को वाज़े कर देता है कि कौन हल्का है कौन भारी है, इसी तरह से फरमाया कि वनज़अउल मवाज़ीन अल क़िस्ता, और हम ठीक ठीक वजन करने वाले तराजू रख देंगे लियौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन, फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, और किसी पर ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं होगा, किसी की हक तलफी नहीं होगी। लिहाजा मौका है, ये ज़िंदगी जो अल्लाह ने दे रखी है, आखिरत की तैयारी करो कि ऐसी ज़िंदगी कि जो कभी ख़त्म नहीं होगी, उस ज़िंदगी की फ़िक्र करो। तुम इस चंद रोज़ा ज़िंदगी पर रीझ गए हो और जो कुछ हमने सामान्य ज़िंदगी दिया है उसकी बुनियाद पर गलत फहमियों में मुब्तला हो गए हो और समझते हो कि बस ये लाजवाल है और कोई कादिर मुतलक हस्ती ऐसी नहीं है जो हमें से ये चीज़ें वापस भी ले लेगी। तो इस गलत फहमी में ना रहो। और फिर तवज्जो दिलाई व इन कान मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दल, अगर राई के दाने के बराबर भी किसी का कोई अमल होगा, फरमाया आते ना बिहा, हम उसे ले आएंगे, सामने लाएंगे। राई के दाने, राई, अब देखें इंसान चूंकि वाकिफ है राई का दाना कितना होता है, छोटा सा होता है। फरमाया कि अगर राई के दाने के बराबर भी किसी का कोई अमल होगा हम उसे भी सामने ले आएंगे। व कफ़ा बिना हासिबीन, और हिसाब लेने के लिए हम काफ़ी हैं। अल्लाह से बढ़कर कोई है जो हिसाब ले सकता हो? दुनिया में भी दिखाता है और आखिरत में तो हो गई। तो इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह की कुदरत पर ईमान रखे, अल्लाह पर भरोसा रखे, उसकी इताअत और बंदगी में रहे, उससे सरकशी अख्तियार ना करे, आखिरत की तैयारी करे। दुनिया में इंसान आखिरत की तैयारी के लिए आया है, ऐश व इशरत के लिए नहीं आया। बाकी अल्लाह ने नेमतें दी हैं, इस्तेमाल करो, खाओ पियो, चलो फिरो, लेकिन उसकी शुक्रगुजारी करो, ना शुक्री ना करो। अल्लाह ताला हमें आयात को समझने के अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ ग़फ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या शाफ़िल अमराद इश्फ़ मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। या क़ादिल हाजात इक़्ज़ हाजातिना व हाजातल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदाअद्दीन। ऐ परवरदिगार तू ही सब कुदरतों का मालिक है। हमारे भाई जो फ़लस्तीन में इस वक्त जुल्म का शिकार हैं, या अल्लाह इस जुल्म में उनकी हिफाजत फरमा, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। जो हमारे भाई ज़ख्मी हैं उनको जल्द सेहत कामला आजला अता फरमा। या अल्लाह तू ही जालिम के जुल्म को तोड़ने वाला है। या अल्लाह जालिमों की तदबीरों को नाकाम फरमा, उनकी तदबीरों को उन्हीं पर उलट दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही अजमईन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।